السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ صدر جلسہ، کمیٹی انجمن اور دور دراز سے تشریف لائی ہوئی میری ماں بہنوں اور اسٹیج پر تشریف فرما جمع حاضرین، اور میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کی اس انجمن کا یہ سالانہ اجلاس ایک عظیم الشان اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی اس تقریب و تقریب کے اندر سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گی جس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت ہماری تکلیف فرمائی اور بیماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور حضوراً میں درد و سلام کا نذرانہ پیش کروں گی آمنہ کے لال احمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ معزز سامعین، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بھیانک بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو ایسے شخص کو رب ذوالجلال ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو ایسے شخص کو رب ذوالجلال فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ ایک غریب شخص اپنی بیٹی کا بیڑا پار کرتے ہوئے اپنے گھر کا بیڑا غرق کر لیتا ہے، اپنے مال و متاع سب کچھ لٹا کر کنگال ہو جاتا ہے۔ اس کے کندھوں پر بیٹی کا ایک بوجھ ہوتا ہے، باقی رہ جائے تو وہ بد نصیب خودکشی کی راہ پر اختیار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد ہندوستان معاشرے میں چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنی سسرال والوں سے جہیز نہ ملنے کی وجہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وقال شاعر ہے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیاری بہنوں، اس بارات کی سرخیاں ابھی تک تو غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی ہیں، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ اسلامی شریعت کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اس بارات کے اندر ہم بھیٹ چڑھنے والی ہماری بہنیں اسلامی شریعت کے نام کے لواؤں سے یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، کاش ہماری اسلامی شریعت اور اس کے بجائے عمل میں آ جائے۔ پیاری بہنوں، عارف رب ذوالجلال کا عطا کر دے وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ ظلم و زیادتی کی تاثیر مشاہد ہو اس دائرے فانی میں جتنے مظالم لوگ برباد ہیں، ان میں سب سے زیادہ تر صنف نازک عورت پر ہی کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے ستم کر کے جنگلوں کی خاک چھاڑنے پر مجبور کیا، تو نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پیدائش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس سمجھا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ درغار کر دیا۔
آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جہیز و شدت کی جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچوں پر خدا کی زمین اور بخشادگی کی وابجو تنگ ہو رہی ہے. آج بھی یہ بات ساری دنیا پر روز روشن کی طرح آیا ہے. وقال شاعر ہے جس کی لڑکی جوان ہوتی ہے کسی مصیبت میں جان ہوتی ہے. بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری جھٹلان ہوتی ہے. جب گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھی ہوئی جوانی ہوتی ہے وہ دوسری طرف لوگوں کی اٹھی ہوئی جوانی ہوتی ہے. جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کو تلاش کرتا ہے تو جہیز کا مسلمان ان کی آنکھوں کو وہی مسمار کر دیتا ہے. اے جہیز کے بھکاریوں کان کھول کر سنو ذرا دیکھو سیاہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا اقدس عنوان کس انداز سے ہوتا تھا کہ جسم پر جو چادر ہے اس پر پیمن لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول ہونے کے باوجود حضرت علی کے گھر پیدل روانہ ہو رہی تھی. ساتھ میں ایک بستر ایک تکیا دو مٹکے پر مشتمل مختصر سامان حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا تھا. معزز سامعین آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے ہمارا بیٹا انجینئر ہے ہمارا بیٹا پائلٹ ہے ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے اس لیے جہیز 10-12 لاکھ کا نقدی چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سنو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ قہر تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولادت تھے. آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو ہٹا کر دم لیں گے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں گی کہ اے اللہ غیر اسلامی رسم کی پابندی اور اس کے مطالبے سے ہمارے معاشرے کے مسلم بھائیوں کو جہیز جیسی بیماری سے بچا کر اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 20 لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا. اب بارگاہ میں رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسلم بھائیوں کو جہیز جیسے بیماری سے بچا کر راہ حق کی طرف ہدایت دے دے. اے اللہ تو غفور ہے ہم سے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کر ہمیں دامن غفور میں تھوڑی سی جگہ دے دے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں ہم پر اپنی رحمت عنایت فرما کر اپنی نظر عنایت فرما کر ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما. تقبل یا رب العالمین. اب میں اس شہر کے ساتھ رخصت ہوتی ہوں. فرمائش جہیز کی خاطر جو کسی کو لہو رلاتے ہیں جانے وہ ظالم کیسے غیرت مند کہلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.